بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب اور مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراغی کی حالت میں بھی کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ ایک رات کو اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور گلے میں سے لپک کر بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اظہار و مسرت پر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا 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 تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ پھر جب دوسری رات آ کر پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ ابھی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس نے وہی التجا کی، مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، پھر اسی طرح سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ بھی پھر اس کی طاق میں تھا، پھر اس نے آ کر غلہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے ہو پھر نہیں ہوگے، لیکن تم باز نہیں آئے، پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، اس مرتبہ چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ تمہاری برابر حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے چند کلمات سکھائے ہیں اور یقین دلایا اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے بتایا، جب بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ کی طرف سے تم پر نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر خیر لینے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے بات سچ کر کہہ گیا ہے۔ ابو ہریرہ، تم کو یہ معلوم ہے 3 راتوں سے تمہاری کس سے بات چیت ہو رہی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔